آپ سن رہے ہیں چارلس ڈکنس کا عظیم ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ، تحریر، ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی، www.syedurfanali.com۔ میں ڈیوڈ کاپرفیلڈ اپنی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ جمعے کا دن تھا اور رات 12 بجے میں پیدا ہوا۔ جیسے ہی کلاک نے بجنا شروع کیا میں نے رونا شروع کیا۔ میرے والد صاحب نے محبت کی شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور میری امی ان سے بہت چھوٹی تھیں، مگر افسوس میرے پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے وہ مر چکے تھے۔ محبت کی شادی کی وجہ سے ان کی آنٹی مس بیٹسی ٹراٹ ووڈ ان سے ناراض ہو گئیں۔ پھر وہ میرے والد سے کبھی نہیں ملی، مگر میری پیدائش کے دن وہ میری امی کی مدد کرنے آ گئیں۔ وہ غصے والی تھیں، اپنا حکم چلاتی تھیں، مگر ہمدرد بہت زیادہ تھیں۔ جب کبھی بھی کسی کو پریشان دیکھتیں تو اس کی مدد ضرور کرتیں۔ میری امی بہت کم عمر تھیں، بہت اکیلی اور غمگین۔ میری امی نے آنٹی کو دیکھا اور رونے لگیں۔ وہ بہت کم عمر تھیں اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب وہ مر جائیں گی۔ آنٹی تھیں تو ہمدرد مگر حکم چلانے کی عادی۔ میری امی کو کہنے لگیں تمہاری بیٹی پیدا ہوگی اور اس بچی کا نام میں رکھوں گی، میں ہی اس کی پرورش کروں گی، ہم اچھے دوست ہوں گے۔ تم تو بہت چھوٹی ہو، یقینی طور پر گھر چلانے کا تجربہ نہ ہوگا اور نہ بچی کی پرورش کا۔ میری امی رونے لگیں۔ آنٹی نے ہمدردی سے کہا مت رو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، بچی پر برا اثر پڑے گا۔ ہماری ملازمہ کا نام پیگٹی تھا۔ اسے آواز دی جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر آیا، کئی گھنٹے گزر گئے۔ میرے رونے کی آواز سنی۔ ڈاکٹر سے پوچھا بچی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا بچی نہیں، بچہ ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آنٹی نے کوئی لفظ نہ بولا، اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلی گئیں، پھر کبھی نظر نہیں آئیں۔ دراصل انہیں میرے والد اور کسی اور وجہ سے بھی اب تک لڑکوں اور مردوں پر غصہ تھا۔ اپنی پیاری امی اور پیاری پیگٹی کے ساتھ گزری ہوئی بچپن کی خوشگوار یادیں اب تک یاد ہیں۔ رات کو میں اپنی پیاری امی کے ساتھ کھیلتا اور پیگٹی کو کتابیں پڑھ کر سناتا۔ میری امی اور پیگٹی دونوں ہی خوبصورت تھیں۔ ایک دن بیل بجی، دروازہ کھولا۔ میری امی کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کا نام مسٹر مرڈسٹون تھا۔ میری امی تو اس دن بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، مگر وہ آدمی مجھے بہت برا لگا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری امی نے مجھے پیار کیا۔ اس نے کہا اچھا تو یہ تمہیں بہت پیار کرتی ہیں؟ یہ کہہ کر میری امی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو پیار کیا۔ میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت غصہ چڑھا۔ وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ وہ شخص مجھے بہت برا لگا۔ میں کرسی پر بیٹھا اور سو گیا۔ جاگا تو پیگٹی اور میری امی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پیگٹی نے کہا مسٹر ڈیوڈ کاپرفیلڈ، ماسٹر ڈیوی ایسے شخص کو پسند نہیں کریں گے۔ امی رونے لگیں۔ پیگٹی تم اتنی بے مروت کیسے ہو سکتی ہو؟ میرا اس شخص کے علاوہ اور کون ہے؟ اس نے مجھے پسند کیا، مجھ سے محبت کر رہا ہے کیونکہ میں اسے اچھی لگتی ہوں۔ میں اسے کیسے کہہ دوں کہ مجھ سے دور چلا جائے؟ میں نے بہت افسردگی میں یہ باتیں سنی اور خاموشی سے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔
اگلے اتوار کو وہ شخص اور میری امی ایک ساتھ چرچ سے واپس آئے۔ پھر ان کے درمیان بار بار ملاقات ہونے لگی، مگر وہ شخص مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ ایک دن پیگٹی نے میری امی اور اس شخص کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو پیگٹی سخت غصے میں آ گئی، مجھ پر بھی غصہ کیا۔ دوسرے دن جب میری امی اس شخص کے ساتھ باہر تھیں تو پیگٹی مجھ سے کہنے لگی، ماسٹر ڈیوی، میں اپنے بھائی سے ملنے اس کے پاس جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ پھر مجھے غور سے دیکھنے لگی، منہ کھولتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر پھر خاموش ہو جاتی۔ پھر کہا کہ ماسٹر ڈیوی، کیا 2 ہفتوں کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، وہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، وہاں کشتیاں بھی ہیں اور بحری جہاز بھی۔ میرے بھائی کی عادت بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا، کیا امی اجازت دے دیں گی؟ وہ بولی، ہاں، وہ اکیلی نہیں رہیں گی، مسٹر مرڈسٹون بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر ایک دن ہم نے گھوڑا گاڑی پر سفر شروع کیا، کیونکہ امی نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جب میں جانے لگا تو میری امی رو رہی تھیں۔ گھوڑا گاڑی چلنے لگی تو اسے رکوایا، روکو، میں اپنے پیارے بچے کو دوبارہ پیار کرنا چاہتی ہوں۔ گھوڑا گاڑی چلنے لگی، میں نے مڑ کر دیکھا، میری امی میری وجہ سے رو رہی تھیں اور مسٹر مرڈسٹون ان پر غصہ کر رہے تھے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں۔ دنیا کی سست ترین گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ پیگٹی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ساتھ لے آئی تھی، میں کھاتا اور سو جاتا۔ پھر ایک ایسی جگہ سمندر کے کنارے پہنچے جہاں مچھلیوں کی بو آ رہی تھی۔ گھوڑا گاڑی کے ڈرائیور خوش مزاج انسان تھے۔ سفر تھا تو بہت لمبا اور تھکا دینے والا، مگر بہت اچھا گزرا۔ پیگٹی کا بھتیجا ہیم وہاں موجود تھا۔ ہم سمندر کے کنارے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا، ماسٹر ڈیوی، وہ دیکھو ہمارا گھر۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی مگر گھر کہیں نظر نہ آیا۔ ہاں، خشکی پر چند کشتیاں اور چھوٹے بحری جہاز موجود تھے۔ دراصل ایک چھوٹا سا بحری جہاز ہمارا گھر تھا۔ یہ تھا تو بحری جہاز، مگر پرانا ہونے پر اب گھر کی جگہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ خشکی پر کھڑا تھا، اس میں کھڑکیاں اور دروازے لگا دیے گئے تھے، ایک چمنی سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ واہ، کمال ہو گیا، اب میں بحری جہاز میں رہوں گا۔ پیگٹی نے مجھے میرا چھوٹا سا کمرہ دکھایا۔ چھوٹے سے دروازے کو کھول کر میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے سمندر کو دیکھ سکتے تھے۔ ایک چھوٹا سا آئینہ اور میرے سائز کا ایک چھوٹا سا بستر بھی وہاں موجود تھا۔ ایک بہت اچھی خاتون مسز گیمج اس گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میری عمر کی نیلی آنکھوں والی ایک بہت پیاری بچی بھی وہاں پر تھی جس کا نام ایملی تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور اب مسٹر پیگٹی کے پاس رہتی تھی۔ وہی اس کی دیکھ بھال کرتے، کیونکہ ہیم اور ایملی یتیم تھے، لہٰذا اچھے مسٹر پیگٹی نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں اور ایملی بہت اچھے دوست بن گئے۔ سمندر کے کنارے سیر کرتے اور خوبصورت پتھر جمع کرتے۔ میں نے ایملی سے کہا، سمندر کتنا خوبصورت ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں سمندر سے خوفزدہ ہوں۔ بعض اوقات یہ بہت ظالم بن جاتا ہے۔ میں نے بہت سی کشتیوں کو سمندر کے ہاتھوں تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ در حقیقت مجھے ننھی ایملی سے محبت ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں اور اپنی امی کے بارے میں بتایا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں،
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایملی نے مجھے بتایا کہ اس کے امی اور ابو دونوں سمندر میں ڈوب کر مر چکے ہیں۔ ایملی نے بتایا کہ اس کی خواہش ہے کہ بڑے ہو کر وہ بہت باوقار زندگی گزارے۔ میں اور ایملی کھیلتے، کشتی میں سمندر کی سیر کرتے، 2 ہفتے پر لگا کر اڑ گئے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ واپسی کے وقت میں بہت اداس تھا۔ اداسی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب مجھے علم ہوا کہ میری پیاری امی مسٹر مرڈسٹون کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ حیران تھا، جس شخص کو میں اتنا برا خیال کرتا تھا اسے میری پیاری امی کیسے پسند کر سکتی تھی۔ میں گھر پہنچا، اپنے کمرے میں جا کر رونے لگا۔ جب بھی میری پیاری امی مجھ سے پیار کرنے لگتی، مسٹر مرڈسٹون وہاں آ جاتا اور میری پیاری امی سے کہتا، بچوں کو پیار کی ضرورت نہیں، سختی کی ضرورت ہوتی ہے، پیار سے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ پیاری امی انہیں جواب نہ دے سکیں اور کہا، ہاں ایسا ہی کروں گی۔ مسٹر مرڈسٹون مجھے کہتا، ڈیوڈ، جو میری بات نہیں مانتا میں اسے بہت سخت مارتا ہوں، تمہیں بھی مار پڑ سکتی ہے۔ اس نے خود تو کبھی محبت سے بات نہیں کی۔ میری پیاری امی کو بھی منع کر دیا کہ مجھ سے پیار سے بات نہ کریں۔ میں اس شخص سے بہت خوفزدہ تھا اور بہت نفرت بھی کرتا تھا۔ پھر ایک اور خوفزدہ کرنے والی عورت اس گھر میں آ گئی۔ مسٹر مرڈسٹون کی بہن ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ تیز تھی اور گھر کی مالکن بننے کی فکر میں تھی۔ دوسرے دن ہی میری پیاری امی سے تمام چابیاں لے لیں اور کہنے لگی، اب تمام گھر کو میں چلاؤں گی۔ میری پیاری امی نہ اپنے شوہر مسٹر مرڈسٹون کے سامنے بول سکتی تھیں، نہ اس کی بہن کے سامنے کوئی اعتراض کر سکیں۔ اب میری امی کی جگہ وہ گھر کی مالکن تھی۔ مجھے پڑھانے کا کام بھی میری پیاری امی کی جگہ مسٹر مرڈسٹون اور اس کی خوفزدہ کرنے والی بہن نے لے لیا۔ اتنی سختی کرتے کہ میں پریشان ہو کر سب کچھ بھول جاتا، اور پھر ایک دن جب میں خوفزدہ ہو کر اپنا سبق بھول گیا تو وہ شخص مجھے پکڑ کر میرے بیڈ روم میں لے گیا اور چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور پھر اس کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ اسے تکلیف ہوئی، زور سے چیخا اور مجھے اور زیادہ زور سے مارنا شروع کیا۔ مجھے مار پڑ رہی تھی، درد سے چیخ رہا تھا۔ باہر میری ماں اور پیگٹی رو رہی تھیں، اور پھر وہ ظالم انسان مجھے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ کئی دن تک میں اس طرح کمرے میں بند رہا۔ صرف ظالم شخص کی بہن کو میرے پاس آنے کی اجازت تھی۔ وہ آتی، غصے سے دیکھتی، تھوڑا سا کھانا رکھتی اور چلی جاتی۔ ظالم بہن بھائیوں نے ایک نئی سازش تیار کی، مجھے اپنی پیاری امی اور پیاری پیگٹی سے دور ایک اسکول میں بھیج دیا۔ اب مجھے وہاں رہنا تھا۔ میری پیاری امی کو مجھے اچھی طرح پیار کرنے اور خدا حافظ کہنے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ جب میں گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر اپنے نئے اسکول جا رہا تھا، اچانک راستے میں پیگٹی نے گھوڑا گاڑی رکوائی اور ایک پرس میرے حوالے کر دیا۔ مجھے بہت زیادہ پیار کیا اور تیزی سے گھر چلی گئی۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا، اس میں میرے لیے بہت سے پیسے اور کھانے پینے کی مزیدار چیزیں تھیں۔ گھوڑا گاڑی کا ڈرائیور مسٹر بارکس بھی پیگٹی کی طرح موٹا تازہ تھا۔ اس نے پیگٹی کا بنا ہوا کیک کھایا، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا اور پیگٹی سے شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے خط کے ذریعے مسٹر بارکس کا پیغام پیگٹی کو پہنچا دیا۔
میرے نئے اسکول کا نام سیلم ہاؤس تھا، بہت بڑا مگر عمارت ٹوٹی پھوٹی، گندی، سنسان۔ اس وقت بچوں کو تو چھٹیاں تھیں مگر مجھے چھٹیوں میں بھی سزا کے طور پر بھیج دیا گیا تھا۔ گند سے بھری ہوئی کلاس میں پورے مہینے اکیلے میں اپنا سبق یاد کرتا رہا۔ ہاں، میرے گلے میں ایک تحریر بھی لٹکا دی گئی تھی جس پر بڑے الفاظ میں لکھا گیا تھا، احتیاط کرو یہ کاٹتا ہے۔ صرف سوتے ہوئے یہ تحریر میں اتار سکتا تھا۔ میں پریشان تھا کہ بچے جب یہ تحریر پڑھ کر مجھے ستائیں گے تو میں کیا کروں گا۔ ایک دن مجھے ہیڈ ماسٹر نے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ بچے تو بہت برے حال میں رہتے ہیں مگر ہیڈ ماسٹر عیاشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور چیخ کر کہا، اچھا تو تم وہ ہو جو لوگوں کو کاٹتا ہے؟ میں تمہارے سوتیلے باپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور وہ مجھے، مگر تم مجھے نہیں جانتے۔ اس نے میرے کان کو زور سے مروڑا، تکلیف سے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا گلے میں لٹکی ہوئی تحریر ہٹا سکتا ہوں؟ ہیڈ ماسٹر غصے سے چیخا، میری طرف لپکا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ بچے آئے، میری تحریر پڑھی مگر مجھے تنگ نہیں کیا۔ ٹامی ٹریڈلز نامی بچے سے میری گہری دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بدقسمت بچہ تھا۔ ایک بچہ جیمز اسٹیئرفورتھ جس کی عمر سب سے زیادہ تھی، وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور بچوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی تمام رقم اسے دے دی تاکہ وہ حفاظت کرے۔ اس نے کہا، ہمیں کچھ رقم سے بچوں کی دعوت کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی رقم کی فکر تو تھی مگر ہاں کہہ دی، اور رات کو میں نے دیکھا کہ میری تمام رقم سے بہت سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی جا چکی تھیں جو میرے بستر پر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے بچوں کو کھانے کی دعوت دی۔ میں جلد ہی جان گیا کہ یہ اسکول ملک کا بدترین اسکول ہے اور تمام بچے ہی اس سے نفرت کرتے تھے۔ مسٹر کریکل سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی تھی، جو بچوں کو بات بات پر مارتا۔ صرف وہ اسٹیئرفورتھ سے ڈرتا تھا، جبکہ میری طرح دوسرے بچے بھی اسٹیئرفورتھ کو پسند کرتے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا مگر ہمارے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا۔ اس اسکول میں مسٹر کریکل نے نہ صرف میرا بلکہ تمام بچوں کا ہی مار مار کر برا حال کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگے، اچھا تو تم کاٹتے ہو مگر تمہیں یہ علم نہیں ہوگا کہ میں بھی کاٹتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، چھڑی ہے جناب۔ مسٹر کریکل نے کہا، نہیں یہ چھڑی نہیں ہے، یہ دانت ہے جو اب تمہیں کاٹیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بہت مارا، دوسرے لڑکوں کی بھی پٹائی کی۔ اسٹیئرفورتھ جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ایک رات کو آہستہ آواز میں کہنے لگا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، تم بہت گہری نیند سوتے ہو مگر مجھے نیند کا مسئلہ ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ تم بتا رہے تھے تم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ناول پڑھے ہیں، وہ تمہیں یاد تو ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ روزانہ رات کو تم مجھے سنا دیا کرو؟ میری رات اچھی گزر جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسٹیئرفورتھ میں جرأت تھی اور وہ اسکول کے ٹیچرز کا مقابلہ کرتا۔ اگر کوئی اسے کچھ کہتا تو وہ بھی خوب جواب دیتا۔ ایک دن مجھے بتایا گیا کہ کچھ مہمان مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں ڈر گیا۔ مسٹر مرسٹون اور مس مرسٹون ہو سکتے تھے۔ جب کمرے میں گیا تو خوش ہو گیا۔ مسٹر پیگٹی اور ہیم مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لائے تھے۔ میں نے پیگٹی کے متعلق پوچھا، بتایا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔
یہ بھی بتایا گیا کہ ننھی ایملی اب بڑی ہو چکی ہے اور بہت خوبصورت بھی۔ اسی دوران اسٹیئرفورتھ بھی وہاں آ گیا۔ میں نے ان لوگوں کا تعارف اسٹیئرفورتھ سے کروایا۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ اسٹیئرفورتھ میرے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے، مجھے مشکلات سے بچاتا ہے، اور جب میں ان کے پاس آؤں گا تو اسٹیئرفورتھ کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گا۔ انہوں نے بھی خوش دلی سے اسٹیئرفورتھ کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ دراصل اسٹیئرفورتھ کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر کوئی اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ پھر خوشی کا وقت آیا جب کرسمس کی چھٹیوں میں مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ مسٹر بارکس مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کا پیغام پیگٹی کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا اس نے کوئی جواب دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پیگٹی سے کہنا کہ بارکس جواب کا منتظر ہے۔ میں گھر پہنچا اور دیکھا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی پیدا ہو چکا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میری امی آگ کے قریب بیٹھی تھی اور ایک بہت چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں تھا جو دودھ پی رہا تھا، مگر میری پیاری امی بیمار ہو چکی تھیں اور سوچوں میں ڈوبی ہوئی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، مگر میری امی اور پیگٹی نے مجھے بہت پیار کیا، اگرچہ چھپ کر، جبکہ مسٹر مرسٹون اور اس کی بہن نے مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کی اور کھل کر۔ میں نے پیگٹی کو بتایا کہ بارکس نے دوبارہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ راضی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت دیر تک ہنستی رہی اور مجھے بتایا کہ بارکس مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا وہ اچھا انسان ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ماسٹر ڈیوی، تم سے اس نے پیغام بھجوایا ہے۔ اگر خود یہ بات کرتا اور قریب ہوتا تو تھپڑ کھاتا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ شادی کر لے، جبکہ میری امی چاہتی تھی کہ پیگٹی ان کے پاس رہے۔ اس نے بھی کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور میری امی کے پاس ہی رہے گی۔ پیگٹی کہنے لگی، جب ڈیوڈ پیدا ہوا تھا تو اس کی آنٹی بیٹسی ٹروٹوڈ کو بہت غصہ چڑھ گیا تھا۔ اب معلوم ہوگا کہ ایک اور بھائی پیدا ہوا ہے تو اور ناراض ہو جائیں گی۔ میری امی غصے میں بولیں، پیگٹی، میں نے اور اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے جا کر بارکس کے ساتھ شادی کر لو۔ پھر دوبارہ رونے لگیں، بولیں، وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس پوری دنیا میں صرف تم ہی تو میری دوست ہو۔ میں نے اپنے سوتیلے باپ اور ان کی بہن سے معافی مانگی۔ انہوں نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی بہن بولی، مگر تم یہاں کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا 1 مہینے کے لیے۔ یہ سن کر اس کا منہ بن گیا۔ ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں لے لیا، اسے پیار کرنے کی کوشش کی تو میرے سوتیلے باپ کی بہن نے دیکھ لیا۔ غصے سے بچہ مجھ سے چھین لیا اور کہا کہ آئندہ اس بچے کو چھونے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ کبھی مجھے کہتے کہ یہ بچہ دنیا کا سب سے بگڑا ہوا بچہ ہے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ میری امی مکمل طور پر ان دونوں انسانوں کے قبضے میں ہیں، ان کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتیں۔ مجھے وارننگ دی گئی کہ اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا تو وہ دونوں مجھے ٹھیک کر دیں گے۔ روزانہ کیلنڈر پر ایک دن کاٹ دیا جاتا کہ میں کب واپس جاؤں گا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اب وہاں میری زندگی عذاب ہے، اور جب اسکول واپس جانے کا وقت آیا تو میں خوش تھا کہ گھر سے جا رہا ہوں، اس خراب ماحول سے جا رہا ہوں۔ اسکول کا برا ماحول گھر کے ماحول سے تو بہتر ہی تھا۔ وہاں میرے کچھ دوست تو موجود تھے۔ میں نے جب آخری دفعہ اپنی امی کو دیکھا وہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میرا چھوٹا بھائی ان کی گود میں تھا اور وہ مجھے اسکول جاتے ہوئے اداسی سے دیکھتی رہیں۔ اسکول میں وقت گزرتا رہا۔ میں خواب میں اپنی پیاری امی کو دیکھتا جن کی گود میں میرا چھوٹا بھائی ہوتا۔
اور پھر ایک دن مسز کریکل نے مجھے کمرے میں بلایا اور دنیا کی سب سے خوفناک خبر سنائی گئی۔ میری پیاری محبت کرنے والی امی دنیا سے جا چکی تھی۔ میں اب اس دنیا میں اکیلا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ میں اسکول سے گھر روانہ ہو گیا اپنی پیاری امی کو دفن کرنے کے لیے۔ گھر میں صرف پیگٹی نے مجھ سے پیار کیا۔ میری پیاری امی کی میت وہاں موجود تھی، اور ساتھ ہی میرے چھوٹے بھائی کی بھی، جو میری امی کے مرنے کے 2 گھنٹے بعد خود بھی مر چکا تھا۔ پیگٹی نے بتایا کہ میرے بھائی کے پیدا ہونے کے بعد سے وہ بیمار تھیں۔ نئے شوہر اور اس کی بہن کا رویہ بہت خراب تھا۔ پیگٹی نے خیال تو بہت رکھا، مگر وہ مر چکی تھیں۔ پیاری امی کو دفن کرنے کے بعد مجھے علم نہیں تھا کہ میں وہاں کیسے رہوں گا۔ مسٹر مرسٹون اور اس کی بہن نے پیگٹی سے کہا تھا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، کیونکہ اب ملازم کی ضرورت نہیں، اور مجھے مکمل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پیگٹی نے اپنے بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، اور مجھے بھی چند دن اس کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ وہی گھوڑا گاڑی کا ڈرائیور بارکس ہمیں لینے آیا۔ پیگٹی کو پیاری امی کی وفات اور گھر چھوڑنے کا افسوس تھا، مگر پھر مسٹر بارکس نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ گھر پہنچے تو سب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ چھوٹی ایملی اب بڑی ہو چکی تھی اور بہت خوبصورت بھی، مگر اس نے اب میرے ساتھ کھیلنے سے پرہیز کیا۔ ہاں، جب میں نے اپنے اسکول کے بارے میں اسکول کے دوستوں کے بارے میں بتایا تو دیکھا کہ ایملی بہت غور سے یہ باتیں سن رہی ہے۔ وہ دلچسپی لے رہی تھی۔ مسٹر بارکس وہاں آتے رہے اور پیگٹی اور ان کی شادی ہو گئی۔ میں ان کی شادی سے خوش تھا۔ واپس گھر گیا تو میرے سوتیلے باپ اور اس کی بہن نے مجھے دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں اسکول مہنگا تھا اور اب میں وہاں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میری عمر صرف 10 سال تھی۔ وہ میرا گھر تھا، مگر مجھے میرے گھر سے جدا کر دیا گیا اور لندن بھیج دیا گیا تاکہ میں محنت مزدوری کروں۔ اب مجھے بہت تھوڑے پیسوں میں بوتلیں صاف کرنی تھیں یا بوتلیں ڈبوں میں بند کرنی تھیں۔ وہاں پر بہت سارے دوسرے بچے بھی تھے، مگر میں اکیلا وہ بچہ تھا جو کبھی اسکول گیا تھا۔ بچے بگڑے ہوئے اور بدتمیز تھے۔ بہت دیر تک کام کرنا پڑتا۔ حالات بہت ہی برے تھے، اور مجھے فکر تھی کہ جو کچھ میں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا وہ سب کچھ بھول جاؤں گا۔ زندگی میرے ساتھ بہت ہی برا کر رہی تھی۔ کیا میں اب کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکوں گا؟ وہاں مجھے اب مسٹر میکابر کے ساتھ رہنا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز میکابر غریب تھے، ان کا گھر بھی گندا تھا، مگر کبھی غربت کو محسوس نہ ہونے دیتے۔ مسز میکابر ہمیشہ کسی نہ کسی بچے کی دیکھ بھال میں مصروف رہتیں۔ وہ شادی سے پہلے امیر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسٹر میکابر نے بہت سے لوگوں کو قرض کے پیسے واپس کرنے ہیں، مگر ان کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں جو واپس کرتے۔ مسٹر میکابر کی آمدنی بہت کم تھی اور بچے زیادہ، تو جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ روزانہ ان کے گھر آتے اور رقم کی واپسی کے لیے کہتے۔ دونوں میاں بیوی کبھی بہت اداس ہو جاتے اور کبھی بہت خوش دکھائی دیتے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جتنے دن رہا بہت خوش رہا اور کوشش کی کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جہاں تک ہو سکا ان کی مدد کی، بلکہ انہیں رقم بھی دی، مگر ایک روز قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے مسٹر میکابر گرفتار ہو گئے اور جیل بھیج دیے گئے۔ میں ان سے ملا، وہ بہت اداس تھے بلکہ رو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ایک شخص جتنا کمائے گا اس سے کم خرچ کرے گا تو خوش رہے گا، اور اگر اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرے گا تو مشکل زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے انہیں شراب خریدنے کے لیے کچھ رقم ادھار دی۔ میں روزانہ جیل میں ان سے ملنے جاتا۔ مسز میکابر نے کہا کہ جب ان کے شوہر جیل سے واپس آئیں گے تو وہ دوسرے شہر میں جا کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔
میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا رہ جاؤں گا۔ میری زندگی بہت مشکل تھی، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، میرے ابو کی آنٹی مس بیٹسی ٹراٹوڈ سے مدد لینے کا۔ مجھے علم تھا کہ وہ ڈاور میں کسی جگہ رہتی ہیں۔ پیگٹی نے مجھے کچھ رقم بھی دی تھی، جسے استعمال کر کے میں نے اپنی آنٹی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر میکابر کو جیل سے رہائی مل گئی۔ وہ، ان کی بیوی اور بچے نئی زندگی گزارنے ایک دوسرے شہر میں چلے گئے۔ میں نے بھی اپنی آنٹی کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ کچھ رقم جو میرے پاس تھی اسے اپنے پرس میں ڈالا، سامان ایک صندوق میں بند کیا۔ میں چھوٹا سا تھا اور صندوق بڑا۔ صندوق کو اٹھانے میں بہت مشکل پیش آئی۔ ایک گھوڑا گاڑی والے سے درخواست کی۔ اس نے سامان گھوڑا گاڑی میں رکھا۔ جلدی سے وہ پرس جس میں میری رقم تھی چھینا، مجھے دھکا دیا اور تیزی سے گھوڑا گاڑی بھگا کر لے گیا۔ سامان بھی چلا گیا تھا اور رقم بھی۔ اب میں بالکل خالی ہاتھ تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر سوچتا رہا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کرائے کے لیے رقم تو تھی ہی نہیں، مگر ہمت نہ ہاری اور پیدل ہی ڈاور کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھکا ہارا سفر کرتا رہا۔ 6 دن اور 6 راتیں گزر گئیں۔ جہاں جگہ ملتی رات کو سو جاتا۔ خوفناک لوگ نظر آتے جن سے بہت ڈر لگتا۔ ایک وہ وقت تھا جب میں اپنی پیاری محبت کرنے والی ماں کے ساتھ آرام دہ زندگی گزارتا تھا، اور آج یہ ایک نئی زندگی، بھوک، پیاس، تھکن اور سفر، بالآخر اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ ہر ایک سے پوچھا، کیا آپ مس بیٹسی ٹراٹوڈ کو جانتے ہیں؟ بالآخر اپنی آنٹی کے گھر پہنچ گیا۔ میری حالت اس وقت بہت خراب تھی، پھٹے ہوئے کپڑے اور تھکا ہوا، بھوکا پیاسا۔ آنٹی نے مجھے دیکھ لیا اور غصے سے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے، کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، آنٹی میں ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہوں۔ جلدی جلدی کہنے لگا، میری امی فوت ہو گئیں۔ سوتیلے باپ نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے محنت مزدوری کرنے بھیج دیا، میرے گھر پر بھی قبضہ کر لیا، میرا سامان بھی چرا لیا، میرے پیسے بھی مجھ سے چھین لیے گئے۔ اب میں تمام راستہ پیدل چل کر یہاں پہنچا ہوں، کئی دنوں سے سڑکوں پر سو رہا ہوں۔ آنٹی حیران پریشان مجھے دیکھ رہی تھیں، مجھے اپنے کمرے میں اندر لے گئیں، جلدی سے کھلایا پلایا۔ گرم کمرے میں آ کر کچھ سکون ملا۔ ملازم سے کہہ کر مسٹر ڈک کو بلایا۔ مسٹر ڈک آئے تو ان سے کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ میرا بھتیجا تھا، یہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ، اس کا بیٹا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسٹر ڈک کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اسے نہلانا چاہیے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ مجھے نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، اچھا کھانا کھلایا گیا، اور ایک گرم کمرے میں اچھے بستر پر سلا دیا گیا۔ جب میں بہتر محسوس کرنے لگا تو آنٹی نے مجھ سے تمام حالات معلوم کیے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہیں سخت غصہ چڑھا اور میرے سوتیلے باپ کو خط لکھا۔ میں پریشان تو تھا، مگر جان چکا تھا کہ میری آنٹی کی عادت بہت اچھی ہے، جب وہ کسی کو پریشان دیکھتی ہیں تو اس کی بہت مدد کرتی ہیں۔ مسٹر ڈک کی بھی کئی سالوں سے وہ مدد کر رہی تھی۔ چند دن بعد میرا سوتیلا باپ اپنی بہن کے ساتھ وہاں آ گیا۔ میری آنٹی نے بہت سخت غصے کا اظہار کیا، غصے سے کہنے لگیں، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں کی جرت کس طرح ہوئی کہ میری گھاس کے اوپر قدم رکھو؟ انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی ماں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ سوتیلے باپ کی بہن جلدی سے بولی، میرے بھائی نے غلطی کی اس عورت سے شادی کر کے۔ سوتیلے باپ نے کہا، یہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ بہت بگڑا ہوا ہے، نکما ہے، بدتمیز ہے۔ ہم نے اسے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، مگر دنیا کے اس سب سے زیادہ بگڑے ہوئے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے۔ اس کی ماں نے مرتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میرے سپرد کی تھی۔
آپ اسے میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے ٹھیک کر سکوں، اور اگر آج آپ مجھے یہ بچہ دینے سے انکار کر دیتی ہیں تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تمام زندگی اسے اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ میری آنٹی نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، اب میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں خوب جان چکی ہوں، تم نے پہلے اس کی ماں کی زندگی برباد کی، اب اس کی زندگی بھی برباد کرو گے، جاؤ نکل جاؤ، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ دونوں گھبرا کر چلے گئے۔ اس وقت مجھے اپنی آنٹی بہت اچھی لگیں، میں نے انہیں بہت پیار کیا۔ آنٹی نے کہا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، اب مسٹر ڈک اور میں تمہاری تعلیم و تربیت کریں گے۔ ایک خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوئی۔ میں پڑھائی کرتا، کھیلتا، ہر طرف خوشیاں تھیں۔ ایک دن آنٹی اور میں نزدیکی قصبے کینٹربری میں گئے۔ آنٹی نے اپنے عزیز وک فیلڈ سے پوچھنا تھا کہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی اچھی تعلیم کہاں سے ہو سکتی ہے۔ وک فیلڈ کے گھر پہنچے۔ یورایا ہیپ نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر کم تھی مگر بڑی عمر کا لگ رہا تھا، بہت عجیب و غریب بھی تھا۔ مصنوعی مسکراہٹ، چالاکی جس میں نمایاں تھی۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ وک فیلڈ میری آنٹی کے وکیل تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ میں اب وہاں رہوں گا۔ آپ سن رہے ہیں چارلس ڈکنس کا عظیم ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ۔ تحریر، ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی۔ www.syedирfanali.com۔ ان کی بیٹی ایگنس، جو میری عمر کی ہی تھی، کے ساتھ رہوں گا۔ ایگنس بہت خوبصورت تھی، میں نے اسے بہت پسند کیا۔ اس کی امی کچھ سال پہلے مر چکی تھیں، اب وہی گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہاں کے اسکول میں اب میں نے تعلیم حاصل کرنی تھی۔ اپنی آنٹی کی مہربانیوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ مسٹر وک فیلڈ خاموش اور پریشان رہتے ہیں اور شراب سے اپنا دکھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیا اسکول بہت شاندار تھا، سیلم ہاؤس اسکول کی طرح، نہ برے حالات، نہ مار کٹائی۔ ٹیچرز کو پڑھانے کا شوق تھا اور بچوں کو پڑھنے کا۔ سب لوگوں کو میں نے پسند کیا ماں سوائے ایک شخص کو، وک فیلڈ کے گھر میں موجود یورایا ہیپ کو۔ وہ وکالت کے معاملات میں مسٹر وک فیلڈ کی مدد کرتا تھا، ہمیشہ مصنوعی قسم کی گفتگو کرتا، خود کو عاجز اور حقیر کہتا اور دوسروں کو کہتا، آپ بہت بلند ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ایک دن میں اس کی دعوت پر اس کے گھر چائے پینے گیا۔ وہاں ایک اور شخص مجھے نظر آیا، مسٹر میکابر۔ انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوا، مگر اس بات کا افسوس ہوا کہ ان کے حالات پہلے جیسے ہی تھے، وہی غربت، وہی قرض اور وہی قرض دار۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا اور میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اب اسکول چھوڑنا تھا اور مسٹر وک فیلڈ کا گھر بھی۔ مجھے ایگنس سے جدا ہونے کا بہت غم تھا۔ آنٹی کے مشورے پر میں لندن گیا تاکہ نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے دنیا دیکھوں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ پریشانی کا دور تھا، مگر اب میں پڑھا لکھا بھی تھا اور خوشحال بھی۔ ہوٹل میں ٹھہرا۔ لندن میں پرانے دوست اسٹیرفورتھ سے ملاقات ہوئی۔ اسٹیرفورتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، چند دن کے لیے لندن آیا تھا۔ اگلے پورے ہفتے ہم دونوں نے ایک ساتھ لندن کی سیر کی۔ شاندار دوست تھا۔ ہم دونوں پرانی ملازمہ پیگٹی سے ملنے گئے۔ پیگٹی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کا شوہر بارکس بیمار تھا۔ اس کے بھائی کے گھر بھی گئے جہاں ایملی سے ملاقات ہوئی۔ بتایا گیا کہ ایملی کی شادی ہیم کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اسٹیرفورتھ نے اسے شادی کی مبارکباد دی۔ سوچا جا رہا تھا کہ اگرچہ ہیم غریب ہے مگر مخلص ہے اور ایملی کا خیال رکھے گا۔
میں بھی دل میں ایملی سے محبت کرتا تھا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ کچھ دن وہاں پر گزارے۔ واپسی پر اسٹیئرفورتھ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ڈیوڈ، تم نہیں جانتے میں بہت برا ہوں۔ میں اپنے آپ کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ناکام ہو جاتا ہوں۔ واپسی پر اپنی آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں وکالت کا پیشہ اپنا لوں۔ میں نے حامی بھر لی اور بہت بڑے وکیل مسٹر سپینلو کی فرم میں کام سیکھنا شروع کر دیا۔ بہت محنت سے کام کرنا شروع کیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ وہاں بھی میرا دوست اسٹیئرفورتھ آیا۔ میں تنہائی سے پریشان تھا۔ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی اور اس کے دوستوں کی شاندار دعوت کی۔ افسوس بھی تھا کہ اس قدر زیادہ رقم کیوں خرچ کی۔ ہم نے خوب کھایا پیا، شراب بھی خوب پی، پھر تھیٹر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری حالت خراب تھی مگر تھیٹر چلا گیا۔ وہاں پر ایک لڑکی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیران ہو کر دیکھا، وہ ایگنس تھی۔ کیونکہ تھیٹر تھا اس لیے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکے۔ میں شراب کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر پہنچا اور چند دن طبیعت خراب رہی۔ شرمندہ بھی تھا کہ ایگنس نے مجھے کس حال میں دیکھا۔ پھر ایگنس کا پیغام ملا اور اس سے ملنے گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے شراب پی تھی۔ اس اچھی لڑکی نے مجھے کہا کہ اپنے برے دوستوں سے دور رہو، خاص طور پر اس اسٹیئرفورتھ سے۔ وہ اس لیے بھی پریشان تھی کیونکہ یورایا ہیپ اس کے والد کے ساتھ پارٹنر بن چکا تھا، اب برابر کا حصے دار تھا۔ دراصل ایگنس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے بہت زیادہ اثر لیا، شراب نوشی شروع کر دی، کام سے دل ہٹ گیا اور یورایا ہیپ کو موقع مل گیا کہ سب کام اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ ایگنس بتانے لگی، وہ بہت عیار اور تیز انسان ہے مگر اپنے آپ کو مسکین دکھاتا ہے اور والد کے تمام کاموں پر قبضہ کر چکا ہے۔ اسے پارٹنر بنانے کے علاوہ والد کے پاس کوئی دوسری آپشن نہ تھی۔ میں نے ایگنس کو پریشان دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔ وعدہ کیا کہ جلد ہی کینٹربری آؤں گا۔ میں یورایا ہیپ سے ملا مگر اسے احساس نہ ہونے دیا کہ اس کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہوں۔ میں جان چکا تھا کہ اس کی مصنوعی مسکراہٹ اور عاجزی کے پیچھے ایک خوفناک اور چالاک انسان چھپا بیٹھا ہے۔ سمجھ چکا تھا کہ وک فیلڈ کی تمام چیزوں پر قبضہ کرنے کے بعد یہ شخص اس کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس قدر خوفناک شخص ہے یہ۔ جیسے ہی اس کے منہ سے ایگنس کی تعریف سنی، دل چاہا اس شخص کو قتل کر دوں۔ یہ بھیانک شخص موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وک فیلڈ کی ہر چیز پر قبضہ جما لے۔ میں مسٹر سپینلو سے وکالت کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ بہت امیر تھے، بیوی مر چکی تھی اور بہت بڑے گھر میں اپنی بیٹی ڈورا کے ساتھ اکیلے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی ڈورا کی خوبصورتی پاگل کر دینے والی تھی اور میں پاگل ہو چکا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ مگر اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو عورت اس کے ساتھ رہتی تھی وہ بہت خطرناک تھی۔ میری دشمن، میرے سوتیلے باپ کی بہن مس مرسٹون۔ ڈورا کو میں جتنا پسند کرتا تھا اس عورت کو اتنا ہی ناپسند۔ میں ہر وقت ڈورا کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ خواہش تھی کہ اس سے شادی کروں مگر یہ مشکل کام تھا۔ مجھے اپنے پرانے اسکول کے دوست بھی ملتے۔ ٹامی ٹریڈلز ملا، وہ بھی وکیل بن رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ جلد ہی شادی کرنے والا ہے۔ یہ تو غریب اور اچھا دوست تھا مگر اسٹیئرفورتھ کے بارے میں مجھے ایگنس نے محتاط رہنے کا کہا تھا اور شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسٹیئرفورتھ بہت خوبصورت تھا مگر جب بات کرتا تو علم ہو جاتا کہ یہ بہت خود غرض ہے۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، وعدہ کرو چاہے میں کتنی بڑی غلطی بھی کروں اس کے باوجود ہم گہرے دوست ہی رہیں گے۔
مجھے اپنی پرانی ملازمہ پیگٹی کے شوہر کی بیماری کا علم ہوا۔ وہاں پہنچا، مجھے دیکھ کر پیگٹی بہت خوش ہوئی۔ بارکس نے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا، مسکرایا اور مر گیا۔ اسے میری پیاری امی اور چھوٹے بھائی کی قبروں کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے بہت سی رقم جمع کی تھی جو اب پیگٹی کو ملی تھی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ہم لوگوں کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا۔ ایملی میرے دوست سٹیر فورتھ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اسے اچھی زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سٹیر فورتھ اس سے شادی کر لے گا۔ اس کا منگیتر ہیم اور پیگٹی کا بھائی رو رہے تھے۔ ایملی نے اپنے آخری خط میں سب سے معافی مانگی تھی۔ اس کے محبت کرنے والے انکل نے کہا، میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں اور اگر وہ واپس آ جائے تو یہ اس کا ہی گھر ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اگر میں زندہ واپس نہ آؤں تو اسے بتا دینا کہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ پیگٹی میرے ساتھ رہنے لندن آ گئی۔ میں نے اسے ڈورا کے بارے میں بتایا، وہ بہت خوش ہوئی۔ ڈورا کی سالگرہ کے دن میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ اس وقت میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تھا۔ یہ دنیا میرے لیے جنت تھی۔ پیگٹی کو تو میں ڈورا کے بارے میں بتا چکا تھا، اب میں نے ایگنس کو بھی ڈورا کے متعلق خط میں سب کچھ بتایا۔ ایک دن میری آنٹی بیٹسی ٹراٹوڈ مسٹر ڈک کے ساتھ میرے گھر میں آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب وہ غریب ہیں۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا، ان کے سونے کا بندوبست کیا اور ڈک کو نزدیک ہی ایک کمرہ کرائے پر دلوا دیا۔ اچھی پیگٹی نے جو رقم ملی تھی اس کے مرحوم شوہر بارکس سے، وہ انہیں دینے کی خواہش ظاہر کی، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ انہیں میری محبت کے بارے میں معلوم ہوا، ڈورا کے بارے میں پتہ چلا تو اپنے تجربے سے بہت کچھ جان گئیں۔ کہنے لگیں، ڈیوڈ تم اپنی ماں کی طرح بہت محبت کرنے والے اور مخلص ہو، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ڈورا بے وقوف اور جذباتی ہوگی۔ تمہیں ایک مخلص اور سنجیدہ بیوی کی ضرورت ہے۔ میں دل میں محسوس کر گیا تھا کہ آنٹی درست کہہ رہی ہیں، مگر ڈورا سے محبت بہت زیادہ کرتا تھا، اس کے حسن کا جادو چل چکا تھا۔ ایک دن مجھ سے ملنے ایگنس آئی۔ آنٹی بیٹسی ٹراٹوڈ نے اسے بتایا کہ اس کے والد وک فیلڈ کے کام کرنے کا انداز شراب نوشی کی وجہ سے پہلے جیسا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اپنی مرضی سے سرمایہ کاری کریں گی، مگر جہاں بھی پیسہ لگایا نقصان ہوا۔ ایگنس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا نقصان میرے والد کی وجہ سے نہیں ہوا؟ آنٹی نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وک فیلڈ میری بربادی کا ذمہ دار نہیں، مگر اب میں اپنا مکان کرائے پر دے دوں گی جس سے کچھ رقم ملتی رہے گی۔ مجھے علم ہوا کہ ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر کو ایک سیکٹری کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ رقم سے اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ دراصل یہ مشورہ ایگنس نے ہی مجھے دیا تھا۔ مسٹر سپینلو کے ساتھ وکالت سیکھنے سے جو وقت بچ جائے گا وہ بطور سیکٹری کام کر کے کچھ رقم کما سکتا ہوں۔ ایگنس میرے لیے فرشتہ تھی۔ ایگنس کی حوصلہ افزائی، ڈورا کی محبت، آنٹی بیٹسی ٹراٹوڈ کا خلوص دل میں لیے میں صبح سے شام تک محنت کرتا، ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں۔ ایک دن ڈورا سے ملا اور اسے بتایا کہ میں کس طرح دن رات محنت کر رہا ہوں۔ اسے یہ بھی بتایا کہ کس طرح آنٹی تمام رقم کھو چکی ہیں اور اب اگر وہ مجھ سے شادی کرے گی تو زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ علم ہی نہ تھا کہ دراصل ڈورا ذہنی طور پر ایک بہت ہی معصوم بچی تھی۔ اس نے میری باتیں سنی، رونا شروع کیا اور بے ہوش ہو گئی۔
مجھے بتایا گیا کہ ڈورا نے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھا ہی نہیں، وہ ذہنی طور پر ابھی تک بچی ہے۔ مجھے ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا کہ میں نے ایک بچی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، معصوم بچی کے ساتھ جسے زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ میں نے اپنی پیاری ڈورا کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا، آئندہ ہرگز اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ڈورا کے والد کو ہم دونوں کی محبت کے بارے میں علم نہ تھا۔ میرے سوتیلے باپ کی بہن مس مرسٹون پھر ایک مرتبہ ہمارے درمیان آ گئی۔ وہ ڈورا کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ہمارے محبت کے خطوط اس نے ڈورا کے والد کے حوالے کر دیے۔ ڈورا کے والد نے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تم دونوں بہت کم عمر ہو، محبت ایک عارضی اور جذباتی شے ہوتی ہے، ڈورا کو بھول جاؤ، ڈورا سے تمہاری شادی ممکن نہیں، محبت کی بات نہ کرو اور اپنا کام کرو، کام پر توجہ دو۔ مجھے مس مرسٹون پر بہت غصہ تھا۔ میرے سوتیلے باپ اور اس عورت نے ہمیشہ میری زندگی تباہ کی تھی، مگر میں ڈورا کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کام میں دل لگنا بند ہو گیا، ذہنی طور پر سخت عذاب میں تھا۔ پھر ایک دن اچانک خبر آئی کہ ڈورا کے والد مسٹر سپینلو فوت ہو گئے ہیں۔ ڈورا کو اپنے والد کی وفات کا بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ روئی۔ اس نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ آنٹی نے کہا کہ ذہنی سکون کے لیے مجھے دوسرے شہر چلے جانا چاہیے۔ وکفیلڈ کے پاس جانے کا سوچا، ایگنس سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ وکفیلڈ کے آفس میں یورایا ہیپ کو دیکھا، مگر میں اس وقت پریشان ہو گیا جب علم ہوا کہ میکاوبر بھی اب یورایا ہیپ ہی کا ملازم ہے۔ اس سے علم تھا کہ میں یورایا ہیپ کو پسند نہیں کرتا۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ کاروباری معاملات میں گھپلے ہو رہے ہیں، اس لیے مسٹر میکاوبر مجھ سے بات چیت کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ میں ایگنس سے ملا اور بہن کی حیثیت سے اس نے مجھ سے بہت محبت کی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے ڈورا کو خط لکھ کر اس سے ملنے جانا چاہیے، بلکہ اسے شادی کی دعوت دے دینی چاہیے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ماں سوائے یورایا ہیپ اور اس کی ماں کے۔ وہ دونوں ہر وقت کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے۔ یورایا ہیپ وکفیلڈ کو زیادہ سے زیادہ شراب پلاتا اور اب وکفیلڈ اس کے مکمل طور پر قبضے میں آ چکا تھا۔ مگر جب یورایا ہیپ نے کہا کہ وہ ایگنس کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس وقت وکفیلڈ بہت سخت غصے میں آ گیا۔ تم نے مجھ سے میری ہر چیز چھین لی، میں نے برداشت کر لیا، مگر میں تمہاری زبان سے اپنی بیٹی کا نام کبھی نہیں سننا چاہوں گا۔ اپنی بیٹی کو تو میں ہرگز نہیں دوں گا۔ ایگنس کو ان سب باتوں کا علم تھا، مگر وہ بہادر لڑکی بہت ہمت سے یہ سب چیزیں برداشت کر رہی تھی۔ ڈورا کے والد مسٹر سپینلو کے مرنے کے بعد علم ہوا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا۔ اگرچہ ان کی بہت بڑی جائیداد تھی، مگر زیادہ قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ڈورا سے دولت کی خاطر شادی کرنے والے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ڈورا اور میری دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا اور پھر وہ خوبصورت دن بھی آ گیا جب میری اور ڈورا کی شادی ہونی تھی۔ شادی کے دن ڈورا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم دونوں نے زندگی کے خوبصورت ترین دن ایک ساتھ گزارے، مگر یہ دن بہت جلدی گزر گئے اور پھر زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کے دن آ گئے۔ مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ ڈورا تو بہت بے وقوف ہے، اسے گھر سنبھالنے کا بالکل تجربہ نہیں۔ ملازم تمام گھر کو سنبھال رہے تھے اور وہ ملازموں کی نگرانی کرنے سے بھی قاصر تھی۔ گھر کا برا حال تھا، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا،
جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رونے لگتی۔ اگرچہ میں سمجھتا تھا کہ میں شادی کا غلط فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اب اس فیصلے کو نبھانا ہی تھا۔ میں اس لیے بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ بیمار بھی ہو چکی تھی۔ میں اور آنٹی بیٹسی ٹراٹ ووڈ اس کی دیکھ بھال کرتے۔ ایملی کے انکل اسے تمام یورپ میں تلاش کرتے رہے۔ اسٹیئرفورتھ نے اس سے محبت کے نام پر دھوکہ دیا تھا۔ کچھ دنوں اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ ایملی واپس لندن آ گئی جہاں اس کے انکل نے اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ دل برداشتہ تھی اور بہت کمزور بھی ہو چکی تھی۔ اب ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آسٹریلیا چلے جائیں گے۔ انکل اور ایملی وہاں جا کر ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ مجھے علم تھا کہ مسٹر میکابر دل کے بہت اچھے ہیں، اور پھر انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ وہ یورایا ہیپ کے پاس کام کرتے تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ یہ شخص بہت بڑا فراڈ ہے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے، اگرچہ اس طرح ان کی نوکری بھی چلی جانی تھی، مگر سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اطلاع دی کہ میں ان کے پاس آ جاؤں۔ آنٹی، میں اور مسٹر ڈک وہاں پہنچ گئے۔ یورایا ہیپ ہمیں دیکھ کر پریشان تھا۔ غصے سے کہا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم ہی کروا رہے ہو۔ مگر اب اس کا برا وقت آ چکا تھا۔ جو بے ایمانیاں اس نے کی تھیں، جو گھپلے اور فراڈ کیے، سب کے بارے میں پتہ چل گیا۔ مسٹر ویکفیلڈ بالکل بے گناہ ثابت ہو گئے۔ اب میری آنٹی کو بہت بڑی رقم ملنی تھی، اس لیے کیونکہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا کہ وہ کاروبار میں نقصان اٹھا چکی ہیں، جبکہ ایسا نہ تھا۔ یہاں بھی شدید بے ایمانیاں کی گئی تھیں۔ یورایا ہیپ نے اپنی جان بچائی اور رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کو لے کر سب لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب میری آنٹی دوبارہ امیر ہو چکی تھیں۔ مسٹر میکابر نے ہمارے اوپر جو احسان کیا تھا، اب ہماری باری تھی کہ اس کا بدلہ چکایا جائے۔ انہیں ایک بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا۔ میری آنٹی نے مجھے ایک راز کے بارے میں بتایا۔ راز یہ تھا کہ بہت سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، مگر وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھیں، نہ ہی یہ بات کسی کو بتائی تھی۔ ایملی کے کزن ہیم نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایملی نے جواب میں لکھا کہ وہ اس قابل نہیں کہ ہیم جیسے اچھے انسان کا سامنا کر سکے۔ ہاں، اگلی زندگی میں وہ ضرور خواہش کرے گی کہ ہیم جیسا اچھا انسان اس کا ساتھی ہو۔ اب میں نے یہ خط ہیم کو پہنچانا تھا۔ اندھیری رات تھی، بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، گھوڑا گاڑی میں ہیم کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ شدید طوفان کے درمیان ہیم کے گھر پہنچا۔ طوفان شدید تھا۔ سمندر کی لہریں بہت بلند ہو چکی تھیں۔ ایک بحری جہاز بہت بری حالت میں ڈوبنے کے نزدیک تھا۔ میں نے ہیم کو دیکھا۔ جہاز میں موجود ایک آدمی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ہیم نے اسے بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد اس شخص اور ہیم دونوں کی لاشیں کنارے پر آ گئیں۔ میں حیران تھا کیونکہ ہیم نے جس شخص کو بچانے کے لیے کوشش کی وہ میرا دوست اسٹیئرفورتھ تھا۔ ہیم اسے پہچان چکا تھا، مگر پھر بھی بچانے کی کوشش کی۔ میں سوچ رہا تھا اسٹیئرفورتھ نے ہیم کے ساتھ کیا کیا، اور ہیم نے اسے معاف کر کے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی۔ میرے 2 دوست مر چکے تھے اور میں بہت اداس تھا۔ واپسی پر علم ہوا کہ ڈورا بہت سخت بیمار ہے۔ اس نے ایگنس کو بلایا، اکیلے میں کوئی بات کی اور مر گئی۔
میرے تمام محبت کرنے والے مجھ سے جدا ہو چکے تھے۔ زندگی میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ میں پریشانی کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا رہا۔ ایگنس کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا، مجھے علم ہے ڈیوڈ کہ تم بہت پریشان ہوں گے، مگر یہ بھی علم ہے کہ تم مضبوط انسان ہو، جلد ہی اپنی مشکلات پر قابو پا لو گے۔ بچپن کی مشکلات کا جس طرح مقابلہ کیا، مجھے یقین ہے ایسی ہی بہادری دکھاؤ گے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ تم سے تمہاری پیاری ڈورا واپس لے لی۔ ڈیوڈ، جہاں بھی جاؤ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری بہن کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے خط پڑھا اور بہت زور زور سے رونے لگا۔ اداسی سے بچنے کے لیے میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ وہ ٹریڈلز کو بھیجتا جو میری تحریروں کو شائع کروا دیتا۔ اب میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ 3 سال میں اسی طرح زندگی گزارتا رہا اور پھر واپس لندن آیا۔ ایک پرانے دوست سے ملا جو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ شادی کر چکا تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے اپنی اکیلی اداس تنہا زندگی کی طرف نظر ڈالی اور مزید اداس ہو گیا۔ مجھے اپنے ماضی کے واقعات یاد آتے رہے، مگر ان تمام یادوں میں ایک چہرہ سب سے جدا اور ممتاز تھا، ایگنس کا۔ میں نے ہمیشہ اسے بہن کہا، مگر اب محسوس کر رہا تھا کہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہر مشکل گھڑی میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ڈورا سے شادی ہم دونوں کی بے وقوفی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ دراصل ایگنس سے مجھے شادی کرنی چاہیے تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب میں ایگنس سے یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ کہیں ایگنس مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں مایوس ہو چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ دوسرے دن میں اپنی آنٹی سے ملا۔ مسٹر ڈک بھی ان کے ساتھ تھے اور پیگٹی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کینٹربری جا کر مسٹر وکفیلڈ اور ایگنس سے ملنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، کیا ایگنس کسی کو پسند کرتی ہے؟ وہ بولیں، تمہاری عدم موجودگی میں وہ 20 لوگوں سے شادی کر سکتی تھی، مگر اس نے نہیں کی۔ مگر میرا خیال ہے وہ جلد ہی کسی سے شادی کر لے گی، کوئی ہے۔ میں گیا اور ایگنس سے ملاقات کی۔ میں نے ایگنس کو بتایا کہ آج میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے ہوں۔ اس نے زندہ رہنے کا حوصلہ دیا۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور پھر میرے کہنے پر اس نے بتا دیا۔ کہا، جو راز میں نے ساری زندگی چھپایا وہ یہی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ سے محبت کرتی رہی ہوں۔ میں بہت خوش تھا۔ میری اندھیری دنیا میں اجالا پھیل چکا تھا۔ آنٹی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور تھوڑے ہی دن بعد ہم نے شادی کر لی۔ جس نے ہمیشہ زندگی میں میری مدد کی، اب وہ میری اپنی تھی، میری بیوی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ جس رات ڈورا فوت ہوئی، اس دن اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ اس کی خالی جگہ میں لوں گی۔ ایک دن مسٹر پیگٹی مجھ سے ملنے آئے۔ بوڑھے تو ہو چکے تھے مگر صحت مند تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب لوگ آسٹریلیا میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایملی اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ وہ ایک پرانا اخبار بھی لائے تھے جسے پڑھ کر مجھے علم ہوا کہ مسٹر میکابر ایک ڈسٹرکٹ کے مجسٹریٹ بن چکے ہیں۔ اپنی نیک دلی اور ایمانداری کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت ہردل عزیز ہیں۔ آسٹریلیا میں انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ اسٹیئر فورتھ اور ہیم دونوں ہی مر چکے ہیں۔ ایملی نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسٹر پیگٹی کے دوبارہ آسٹریلیا جانے سے پہلے ہم دونوں ہیم کی قبر پر گئے۔ مسٹر پیگٹی نے پھولوں کا گلدستہ اس کی قبر پر رکھا۔
انہوں نے بتایا کہ ایملی کی خواہش تھی کہ قبر پر پھول ضرور رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا، ماسٹر ڈیوی، ایملی سے جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ایگنس اور میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، خوشیوں سے بھرپور 10 سال۔ اب جب کہ میں اپنی اس کہانی کو ختم کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ میری پیاری آنٹی، میری بہت پیاری محبت کرنے والی ملازمہ پیگٹی، اب بھی ہم سب ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح میں پیگٹی کے ساتھ کھیلتا تھا، میرے بچے اب میری آنٹی کے ساتھ اسی طرح کھیلتے ہیں۔ مسٹر ڈک خوشگوار اور مطمئن ہیں۔ میرا پیارا دوست ٹامی ٹریڈلز ایک بہت اچھا وکیل بن چکا ہے۔ وہ اپنے خوبصورت گھر میں اپنی پیاری بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ ہنسمکھ اور سادہ انسان سے ابھی بھی میری گہری دوستی ہے۔ چہرے ابھرتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں، مگر ایک چہرہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، بہت پیارا، محبت کرنے والا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے والا، پریشانی میں ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا، میری پیاری ایگنس کا چہرہ۔ چارلس ڈکنس کا عظیم ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ، تحریر، ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی، www.syedhirfanali.com